پاکستان سمیت دنیا میں فائر فائٹرز کا عالمی دن آج منایا گیا۔ 4 مئی کا دن دنیا بھر میں ان فائر فائٹرز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے جو اپنی جانیں عوام کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے نچھاور کر دیتے ہیں۔ عالمی سطح پر فائر فائٹرز کا دن منانے کا آغاز 1999 میں شروع ہوا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ آسٹریلیا میں لگنے والی وہ آگ تھی جس کو بجھانے کی کوشش میں 5 فائر فائٹرز اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ فائر فائٹرز ڈے منانے کا مقصد ان ہیروز کی اہمیت اور خدمات کا اعتراف اور انہیں درپیش مسائل اجاگر اور حل کرنا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ان ہیروز کو وہ مقام اور سہولت نہ مل سکی جن کے وہ حقدار ہیں۔ اس دن کی مناسبت سے ملک بھر میں مختلف اداروں کے زیر اہتمام پروگرامز، کانفرنسز اور سیمینارز کا انعقاد بھی کیا گیا۔ پاکستان نے بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کا پاکستانی بندرگاہوں پر داخلہ بند کر دیا۔ وزارت بحری امور کے مطابق بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کا پاکستانی بندرگاہوں پر داخلہ فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ وزارت بحری امور کے مطابق کوئی پاکستانی پرچم بردار بحری جہاز بھی بھارتی بندرگاہوں پر لنگر انداز نہیں ہو سکتا۔ وزارت بحری امور نے فیصلے کا باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھارت نے پاکستان سے براہ راست اور بالواسطہ ہر سطح کی درآمدات پر پابندی لگانے کا اعلان کیا تھا۔ یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ بھارت پاکستان کی جانب سے کوئی خط اور پارسل بھی وصول نہیں کرے گا اور پاکستانی جھنڈے کا حامل کوئی جہاز کسی بھارتی بندرگاہ پر لنگر انداز نہیں ہوگا۔ معدنیات بل سے متعلق عمران خان کے اہم احکامات پی ٹی آئی ارکان تک پہنچا دیے گئے۔ جنید اکبر صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا جنید اکبر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک میری ان سے ملاقات نہیں ہو جاتی اس وقت تک مجوزہ معدنیات بل پاس نہیں ہوگا۔ جنید اکبر کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے مجوزہ معدنیات قانون پر ووٹنگ نہ کرنے کی ہدایت کی۔ جنید اکبر کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے معدنیات بل سے متعلق اہم احکامات مجھے دیے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جب تک میری ان سے ملاقات نہیں ہوتی تب تک بل پاس نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے احکامات میں پی ٹی آئی ارکان تک پہنچا دیے ہیں۔ صدر پی ٹی آئی کے پی کا کہنا ہے کہ بل کا جائزہ لینے کے لیے میں نے 3 رکنی کمیٹی بھی قائم کی تھی۔ قائم کردہ کمیٹی نے رپورٹ تیار کر کے مرکزی قیادت کو ارسال کر دی ہے۔ گوادر پورٹ اتھارٹی کی جانب سے حکومت بلوچستان کو کہا گیا ہے کہ گوادر پورٹ سے حاصل آمدنی میں بلوچستان کا کوئی حصہ نہیں۔ گوادر پورٹ اتھارٹی کے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ گوادر پورٹ کا آپریشنل انتظام چین کی کمپنی کے پاس ہے۔ مراسلے کے متن کے مطابق بندرگاہ کے 2 آپریٹنگ ادارے گوادر پورٹ اتھارٹی کو 9% آمدنی دے رہے ہیں۔ ایک ادارہ اپنی آمدنی کا 15% گوادر پورٹ اتھارٹی کو دے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے معاملہ وفاقی حکومت کے سامنے اٹھانے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ پاکستان کی کامیاب ترین خاتون کوہ پیما نائلہ کیانی نے اگلی چوٹی سر کرنے کی پیش قدمی شروع کر دی۔ نائلہ کیانی کی نظریں دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کینچن جونگا سر کرنے میں مرکوز ہیں۔ نیپال میں واقع کینچن جونگا کی بلندی 8586 میٹر ہے۔ نائلہ کیانی کینچن جونگا کے بیس کیمپ کی جانب روانہ ہو گئی ہیں۔ پاکستان کی ٹاپ خاتون کوہ پیما 7 دن کی ٹریکنگ کے بعد کینچن جونگا کے بیس کیمپ پر پہنچیں گی۔ نائلہ کیانی اس ماہ کے آخر میں چوٹی سر کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کینچن جونگا نائلہ کیانی کی 8000 میٹر سے بلند 12ویں چوٹی ہوگی۔ نائلہ کیانی 8000 میٹر سے بلند 11 چوٹیاں سر کرنے والی واحد پاکستانی خاتون کوہ پیما ہیں۔